یار جنید یہ جو کل ہم نے ایک سیگمنٹ کیا جس میں ہم نے پولیس کے لوگوں کی تعریفیں بھی کی ہیں اور یہ کہا کہ اگر سیاسی انوالومنٹ نہ ہو تو یہاں بڑے بڑے اچھے افسر بھی موجود ہیں، اس میں تمہیں پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے جو فیڈ بیک دیا چند ہیں ویسے، مگر انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگوں نے پولیس کی تعریف کیوں کی ہے جی؟ پولیس بھی کو تعریف کرنے والی بات ہے؟ پولیس کی تعریف کرنا منع ہے؟ یار میں حیران ہو گیا ہوں، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ سارا دن برائیاں اور تباہ کاریاں سناتے رہتے ہو، کہ ملک کی اچھی بات کو اچھا پہلو بھی ڈسکس کیا کرو، کسی کو اچھا بھی کہہ دیا کرو، وہ لوگ پتہ نہیں کو پھر غلط میسیج ہمیں دیتے ہیں، یا یہ جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ ہمارے بعض ویورز نے ہمیں عجیب دورائے پر لا کھڑا کیا ہے، یعنی ایک طرف سے یہ دباؤ ہوتا ہے ہم پر کہ آپ ہمیشہ جو ہے صرف اس ملک کے نیگیٹو چیزیں ہی دیکھتے ہیں، آپ کو صرف کرپٹ لوگ ہی نظر آتے ہیں، آپ کو بے ایمان لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو ایماندار افسران کیوں نہیں نظر آتے؟ آپ ان کا تو نام لے کر ذکر کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، آپ کرپٹ لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، کھل کر کرتے ہیں، لیکن آپ ایمانداری کے حامل جو لوگ ہیں، جو افسران ہیں، جو شعبے ہیں، جو ہمارے جہاں پر بہت اچھا کام ہو رہا ہے، آپ ان کی تعریف و توصیف کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر کبھی غلطی سے یہ کام کر بیٹھے، کسی کی تعریف کر بیٹھے، تو پھر اس طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے کہ جناب آپ نے تو تعریف شروع کر دی ہے، پولیس کے افسران کا نام لے کر تعریف کر دی ہے۔ اور ایسے لوگوں سے مجھے مل کر یا سن کر ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ اب اچھائی دیکھنا ہی نہیں چاہتے، برداشت ہی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کسی وقت یہ بھی اس لیے بھی ذہن میں آتا ہے کہ تم دیکھو جو نیک اور ایماندار افسر ہو نا کسی دفتر میں، اس کی چھیڑیں پڑی ہوتی ہیں، سارا دفتر اس کے خلاف ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس مسئلے پر ہم اکثر آپس میں ایک بات بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہ جو افسران یا مختلف جو زندگی میں ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ تمام زندگی اپنی جو سروس میں بہت یعنی ایک ایمانداری کی مثال قائم کرتے ہیں، اپنے اوپر جبر کرتے ہیں نا، ظاہر ہے معاشرے کی طرف سے دباؤ برداشت کرتے ہیں، ناجائز دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، اور یعنی ان کو کوئی اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ان کے دفتر میں ان کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اپنے ایون اپنی فیملی کی طرف سے ان کو خاص ایک دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ابا حضور آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے 2 پلاٹ نہیں بنائے، فلاں دیکھ لیں آپ سے جونیئر افسر تھا اس نے اتنے پیسے کما لیے۔ یہ صرف افسران تک محدود بات نہیں ہے، پورے معاشرے کا چلن ہے۔ یہ بچے علامے دینا شروع ہو جاتے ہیں، ابا جی کا حد ہو گئی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ جناب ایس پی ہیں اور آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، وہ سامنے بندہ تھانے دار ہے، اس نے 2 اے سی لگائے ہوئے ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ کے بچوں کا ہتھڑا پکھا چل چل کے گوٹے لے ہوئے ہیں۔ اب آج کے اس معاشرے میں ایمانداری پر کاربند رہنا اتنا بڑا حوصلہ درکار ہے یہ کام کرنے کے لیے، جب آپ سے جونیئر افسران کے جو بچے ہیں وہ مہنگے مہنگے اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ اس سے دگنے زیادہ جو مہنگے اسکول ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ حلال کی کمائی میں گزارا کرتے ہیں، آپ کے بچے جو ہے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، آپ کی بیوی کی کلائیوں میں سونے کے جو ہے کڑے نہیں ہیں، کانوں میں بندے نہیں ہیں، لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنا یہ بہت زیادہ حوصلہ چاہیے۔ لیکن جب وہ اس کٹھن راہ سے گزر رہا ہوتا ہے یا گزر چکا ہوتا ہے تو یہ تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ معاشرہ جو 24 گھنٹے کرپشن کے خلاف تقریریں کرتا ہے، وہ کم از کم ایسے جو افسران ہیں جو قربانی دیتے ہیں ان کی تعریف و توصیف ہی کر دیں، 2 لفظوں میں ان کی اپریسیشن ہی کر دیں۔ کبھی ہم یہ زحمت گوارا نہیں کرتے۔ یار یہ خاص طور پہ جو بیچارے باہر کے ممالک میں لوگ رہتے ہیں نا، وہ ایمان سے اس بات کا ان کو بڑا سخت احساس ہوتا ہے، وہ اکثر فون کر کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اور ملک کی کوئی اچھی چیز بھی ہمیں دکھا دیا کرو میڈیا کے اوپر، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ بیڑے غرق ہو گئے ہوئے ہیں، ککھ نہیں رہا، سارے ہی پیڑے ہیں۔ اچھا، ہمارا تو دل چڑھا دیا آپ لوگوں نے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم نے اپنے گزشتہ روز کے پروگرام میں جن پولیس افسران کا ذکر کیا تھا، ہم کوئی ان کی ثناخانی کا فریضہ سر انجام نہیں دینے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اگر مطلب میں تو ان میں سے کسی ایک سے ملا بھی نہیں ہوا کبھی، لیکن اگر پورے پاکستان میں سے کوئی ایک شخص بھی اس دعوے کے ساتھ ہمارے سامنے آنا چاہتا ہے کہ میں نے ان میں سے کسی ایک افسر کو 1 روپیہ بھی کبھی رشوت دی ہے، تو وہ سامنے آئے، ہم اسی پروگرام میں انہی افسران کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے۔ اب بالکل، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یار، جو مقصد تھا میرا بات کرنے کا کہ وہ یہی تھا کہ اچھائی کا ذکر ضرور کرنا چاہیے اور اسے برداشت کرنا چاہیے، اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ شکر الحمدللہ
ایسے چند لوگ اس ملک میں موجود ہیں تو ملک چل رہا ہے. اچھا جب میں اکثر اپنے دوستوں سے ذکر کرتا ہوں کہ یار جب کوئی ایماندار افسر ہے اس آرڈیل سے یا اس مشکل راستے سے گزرتا ہے تو ہمیں اس کی تعریف ضرور کرنی چاہیے, تو میرے چند دوست اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں یار وہ کوئی تعریف لینے کے لیے یہ کام کر رہا ہے, ایمانداری تو اس نے اپنے اللہ کو دکھانی ہے, اپنے اللہ اور اس کا معاملہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ایمانداری پر کاربند رہنا, ایک سخت راستے پر کاربند رہنا اس کا اور اللہ کے درمیان کا یعنی معاملہ ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ معاشرے کا فرض بنتا ہے کیونکہ وہ معاشرے کو سرو کر رہے ہیں. جب ہم برے کو برا کہتے ہیں تو بھلے کو بھلا کہنا چاہیے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو. اگر اس کو مشکلات یعنی اگر ایماندار افسر ہے تو اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, صرف مالی مشکلات کا نہیں. جو بے ایمانوں کا ٹولہ اس کے گرد رہتا ہے وہ اس کو ایماندار نہیں رہنے دیتا. یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ اچھے کی تعریف کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے. تو 3.5-4 سال ہو گئے تم نے کیوں نہیں ایک باری بھی کہا واہ, تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ اس بات میں تم ہنسنا شروع کر دیتے ہو. ناظرین ہمیں یہ لینا ہے مجبوراً ایک چھوٹا سا وقفہ. یہ دیکھو مجبوراً کہہ رہا وقفہ لے.